نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر اور دیگر سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے آج ہم آن لائن دروس عرفان القرآن کے سلسلے میں 18ویں درس میں جمع ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج اظہار گفتگو کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان کا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور کیوں اس کا نام اسلام رکھا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اللہ کو منظور ہوا اتنی گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک میں جا بجا اسلام کا لفظ بھی آیا ہے اور مسلم کا لفظ بھی آیا ہے، اور لا تعداد مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو انسان پیدا کیا، پھر انسان پیدا کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف دیا ہمیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی پیار اور محبت کرنے والے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں ان میں شامل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تک یہ دولت پہنچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارا حصہ بنایا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمان کون ہے۔ مسلمان کا معنی اور مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے، وہ مسلمان بننا ہے ہمیں وہ مسلمان نہیں بننا جو خالی نام کا مسلم ہو اور کام اس کے سارے وہ ہوں جو معاذ اللہ نان مسلمز کے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ نان مسلمز کے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر پختگی پیدا کرنی ہے، اور اسلام پر کار بند رہتے ہوئے، اسلام کو مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اسلام کا معنی جانتے ہوئے، مسلم کی شان پہچانتے ہوئے پھر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور پھر وہ سارے لطف اٹھائیں زندگی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے جائز قرار دی۔ اب اسلام خود بھی امن و سلامتی کا دین ہے، اور دوسروں کو بھی امن و عافیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ایک مقام میں نے تلاوت کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تھی، اس کا ایک حصہ تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حج عطا فرما رہے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری وحی آئی تھی، آخری وحی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، وہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر آتا ہے، هو سماکم المسلمین
من قبل وفی ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس میں بھی، یعنی قرآن میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے نام سے یاد کیا ہے اور ہمارے دین کو اسلام کا نام دیا ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور وہ جس دین پر کاربند ہے وہ اسلام کیا ہے۔ اب ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ سورہ باقرہ کی آیت نمبر 208 کا ایک حصہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں یعنی سلامتی کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ سلم سے معنی اسلام ہے، سلم کا معنی اسلام ہے۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ سلم کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سلام سراسر سلامتی کو کہتے ہیں، جس کے اندر سلامتی کا معنی پایا جائے اس کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام بھی السلام رکھا، اور یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کا سبب بھی یہی تھا کہ السلامۃ من العیب والنقص والفنا، کہ اللہ نے اپنا نام اس لیے السلام رکھا کیونکہ یہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے اور ہر فنا سے یہ پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ان چیزوں سے محفوظ ہے اور لوگوں کو پھر محفوظ کرنے والا ہے، لوگوں کو اپنی حفاظت میں لینے والا ہے، لوگوں پر سلامتی نازل کرنے والا ہے، لوگوں کو سلامت رکھنے والا ہے، لوگوں کو سلامت بنانے والا ہے، اس لیے اس نے اپنا نام بھی السلام رکھا۔ اور پھر جس جنت میں ہم جانے والے ہیں اس کا نام دار السلام آیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 127 ہے، اس میں فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، کہ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں دار السلام کی طرف یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں غنا ہی غنا ہے، اس میں فقر نہیں ہے، کیونکہ اس میں عزت ہی عزت ہے، اس میں ذلت نہیں ہے۔ اس میں جو داخل ہو جائے گا وہ امن و سلامتی میں داخل ہو جائے گا، اس کو پھر فنا نہیں ہوگی، اس کو پھر عذاب نہیں ہوگا، اس کو پھر تباہی کی طرف نہیں دھکیلا جائے گا، اس کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، وہ سلامت ہو جائے گا، وہ سلامتی کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کہا، دار السلام۔ اسی طرح وہ درخت جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اس کو بھی السلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی لگا کے ہم اوپر چڑھتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر سلم۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انسان کو اوپر پہنچا دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، چھت کے ساتھ سیڑھی نہ لگی ہو، آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے، دیوار پہ چڑھنا ہے، تو یقیناً چھلانگ لگائیں گے، پھلانگیں گے، گھسیٹیں گے اپنا آپ، تو چوٹ لگنے کا، تباہی ہونے کا ڈر ہے، چوٹ لگنے کا ڈر ہے، آپ کو گزند پہنچنے کا ڈر ہے، نقصان ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو اس نقصان نہ ہو اس لیے آپ کہتے ہیں سیڑھی کے ذریعے جاؤ۔ تو سیڑھی اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آپ کو آپ کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں جا بجا اسلام کے بارے میں پوچھا بھی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر مختصراً وہ سلام لیتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے۔ السلام علیکم ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکات ہوں۔ تو ایک مسلمان جو ہی ایک مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلا کلام اس کو کہتا ہے تو سلامت رہے۔ اور وہ جواب میں پھر حضور نے فرمایا
کہ جب کوئی سلام لیتا ہے تو اس کا جواب دو. قرآن کہتا ہے جب تم سے سلام لیا جاتا ہے تو اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی ہیں وہ تو ہر وقت سلامتی کی ہیں، ہر وقت سلامتی کی ہیں. آپ دیکھیں، آپ نماز، حالت نماز میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ساری عبادت کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کے جب آپ خروج عن الصلاۃ ہوتا ہے، نماز سے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس طرف منہ کرنا ہے آپ نے، دائیں طرف. تو دائیں طرف منہ کر کے بھی نماز ٹوٹ جاتی، بائیں طرف منہ کرتے نماز ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، خروج علی الصلاۃ ہو جاتا. لیکن وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دائیں طرف سلام پھیرو، دائیں طرف منہ کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو. یعنی جب فقہاء نے بیان کیا کہ نگاہ آپ کی کندھے پہ ہونی چاہیے، لیکن دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری دائیں طرف جو مخلوقات ہیں سب پر سلام ہے، سارے سلامتی کے اندر داخل ہو گئے. اور میں بندہ ناچیز جو یہاں بیٹھا ہوں، جو دائیں طرف سلام کر رہا ہوں، اس سے سارے محفوظ ہو گئے، معمول ہو گئے. اور پھر بائیں طرف سلام کرتا ہے، اور بائیں طرف بھی یہی نیت کرتا ہے جو میری بائیں طرف ہے وہ بھی سلام میں ہے، میری دائیں طرف والے بھی سلام میں ہے، میری بائیں طرف والے بھی سلام میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے خارج ہونے کا جو خروج عن الصلاۃ ہوتا ہے اس کے اندر رکھا کہ اب تمہارا معاملہ پھر لوگوں کے ساتھ ہے، پھر مخلوقات کے ساتھ ہے. خالق کی عبادت سے تم نے ابھی اپنے آپ کو اٹھایا ہے، جو ہی اٹھاؤ گے یہ نہ ہو میری عبادت سے نکلو تو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. نہیں، ان کو پہلا وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، وہ تمہاری آواز کو سن رہے ہیں بظاہر یا نہیں سن رہے، ان کو سلام کا کلمہ بھیج دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج عن الصلاۃ ان کلمات کے ساتھ ادا کرو. الغرض آپ نے دیکھا کہ مختلف معنی میں اسلام کا لفظ ہے، اور ہر معنی کے اندر سلامتی اس کے معنی سے جھلکتی ہے. تو اب اگر اسلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے اور اس کے اندر اس سلامتی کا معنی ہے، تو آئیے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلمان کس کو کہتے ہیں، کہ مسلمان کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی. اسلام اگر یہ ہے تو مسلمان کون ہے؟ ایک سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہے. جو دین اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسلمان ہے. بالکل جواب درست ہوگا. لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اس کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے فرائض کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ اسلام کون سا بہتر ہے، مسلمان کون سا بہتر ہے، کون سا ای الاسلام خیر، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کون سا اسلام بہتر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا کرسٹل کلیئر اس کا ورژن دے دیا ہے اور ایک ویژن دے دیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے کہ مسلمان اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب آپ نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، جھانکیں، جھکائیں اپنی گردن، دل کی طرف نگاہ کریں کہ کیا آج ہم اس تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ کیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو تعریف کی تھی کہ مسلمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کیا آج ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟
کیا آج ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اس کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھنے کا، اسلام کو، حقیقی اسلام کو پرکھنے کا، اور اپنی ذات کو پرکھنے کا، اور مسلمان ہونے کو پرکھنے کا ایک بڑا اچھا کرائٹیرین دے دیا، معیار دے دیا۔ اگر تو ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرا محفوظ ہے تو سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر محفوظ نہیں ہے پھر غور کریں اپنے اسلام کے اوپر، اپنے رویوں کے اوپر، اپنے طرز عمل کے اوپر، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کے اوپر، جس سے ہم نے اسلام سیکھا ہے اس سیکھنے والے کے پاس جائیں دوبارہ کہ کیا ہمیں اس نے یہی اسلام سکھایا تھا یا ہم غلط مفہوم میں پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے پوچھا، عرض کیا، ای الاسلام خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی وہ تمہارا اپنا ہے یا تمہارا بیگانہ ہے، تمہارا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے، کوئی راہگیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سلام لینے میں پہل کرو۔ تو جب تم سلام لینے میں پہل کرو گے، جو پہل کرے گا اس کا اسلام افضل ہوگا، اس کا اسلام خیر پر مبنی ہوگا، اس کا اسلام بہتر ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرمایا، امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں، اور پھر اس حدیث سے اوپر جو حدیث ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے، اس کو نسائی نے بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو بھی احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا۔ وہ حدیث مبارکہ ہے، ان رجلا قال، ایک آدمی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل؟ قال من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ اب ایک حدیث پہلے پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ بہتر ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن اس کے اندر جامعیت ہے، اس حدیث میں جامعیت ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے طبقے کو خاص نہیں کیا، اس میں ناس کہا، لوگوں۔ فرمایا ای الاسلام افضل؟ قال من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے نہ صرف دوسرا مسلمان بلکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں بیان فرمایا، ای المسلمین خیر، کہ کون سے مسلمان بہتر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے پھر فرمایا، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج آپ دیکھیں، اسلام کا نام لینے والے، مسلم کا ٹائٹل لگا کے گھومنے والے، داڑیاں رکھنے والے، امامے پہننے والے، کھلے کھلے کرتے پہننے والے، ظاہراً اسلام کا حلیہ بنا کے رکھنے والے، آج دیکھیں کیا اگر تو وہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں بغیر دہشت گردی کے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام کا پرچار ان خطوط پر نہیں کر رہے کہ پرچار اسلام کا کر رہے ہیں، پرچار اسلام کا کر رہے ہیں، ٹائٹل اسلام کا دیا ہوا ہے، کور اوپر اسلام کا چڑھایا ہوا ہے، ملمہ کاری اسلام کی ہوئی ہے، خود اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن جب کام کرتے ہیں تو بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی انسان کو گزند بھی نہیں پہنچا سکتے، کسی انسان کو چوٹ بھی نہیں لگا سکتے، اور مسلمان اگر خود کو مسلمان کہتا ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ نام نہاد مسلمان ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسلام کے نام پر اور مسلمان کے نام پر ایک دھبا ہے
جو دہشت گردی کرتا ہے، جو انتہا پسندی کرتا ہے، جو دوسرے مسلمانوں کو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، جو دوسرے انسانوں کی خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، جو ایک ایک بم بلاسٹ میں سینکڑوں اور بعض دفعہ ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے، کون سی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ جنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کوئی جنت اس کا انتظار نہیں کر رہی، کوئی حوریں اس کا انتظار نہیں کر رہی، کوئی محلات قصور اس کا انتظار نہیں کر رہے، کوئی پانی کی اور شہد کی اور دودھ کی اور شراب طہور کی نہریں اس کا انتظار نہیں کر رہی۔ اس کا انتظار کر رہی ہے وہ صرف دوزخ، جہنم، وہ کھولتا ہوا پانی، وہ زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ، وہ کانٹے دار جھاڑیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ آؤ مسلمان کو گزند پہنچانے والے اور نان مسلم کو گزند پہنچانے والے، جس نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، جس نے تمہارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں آیا تھا، جو اپنے طور پہ سلامتی سے زندگی گزار رہا تھا، تم نے اس کی سلامتی والی زندگی میں زہر گھول دیا، امن والی زندگی میں زہر گھول دیا، اور تم آئے ہو آج میری بارگاہ میں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے جنت چاہیے، مجھے حوریں چاہیے، مجھے قصور چاہیے، مجھے محلات چاہیے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو نمازی ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، تو حاجی ہوگا اپنی جگہ ہوگا، تو دن کو روزے رکھنے والا ہوگا اپنی جگہ ہوگا، تو قیام اللیل کرنے والا ہوگا اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ جو تو کر کے آ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا کہ خون کے ساتھ جو ہولی کھیل کے آ رہا ہے، اللہ کا حبیب اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے فرمائیں گے کہ خبردار، اس کو جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے اکمل المؤمنین من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس سے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص بھی کسی مسلمان کی اس دنیا میں دنیاوی مشکل حل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مشکلات حل کرتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج آپ اپنا حال دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں، چھوٹا سا عیب کسی کا مل جائے، چھوٹا سا عیب تو اس کو اچھالتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا عیب کسی کے کان میں ڈال نہ دیں۔ پھر ہم امید کریں کہ ہم کسی کی پردہ پوشی نہ کریں بلکہ رب ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ تو حضور کی بات کہی ہوئی غلط تو نہیں ہوتی، حضور نے کہا تم پردہ پوشی کرو، رب تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، بس کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، بس اتنا سمجھے، اس کے برا ہونے کے لیے، بد ہونے کے لیے یہی کافی، صرف اتنا خیال کرے کہ یہ فلاں مسلمان مجھ سے حقیر ہے، کسی بھی حوالے سے، بس یہ خیال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو بروں میں لکھ لے گا۔ اور فرمایا ایک مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتال کرنا، اس کا قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ اندازہ لگا آج اسلام کا معیار کیا ہے، کون سا اسلام ہے؟ بھئی دو طرح کے اسلام نظر آتے ہیں نا، ایک وہ جو حقیقی اسلام ہے، جو لوگوں کے اندر سلامتی کا میسج دیتا ہے، امن کا میسج دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ رافت کا، محبت کا میسج کنوے کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ پیش کیا جا رہا ہے جو دہشت گردی کا میسج دیتا ہے، جو قتل و غارت گری کا میسج دیتا ہے، جو تباہ کاری کا میسج دیتا ہے۔ تو ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے؟ کس اسلام کی طرف جائیں؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ اس اسلام کی طرف جاؤ، اس اسلام کی طرف جاؤ جس میں اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو نہ تمہاری زبان سے تکلیف ہو، نہ تمہارے ہاتھ سے تکلیف ہو۔ آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اب ہمیں بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشی عناصر اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ وربلی دیں، چاہے وہ فزیکلی دیں، میدان میں اتر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا زبان سے کہیں کہ نہیں اچھا ہے۔ اب اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ ارے کوئی امامہ پہن رہا ہو، کوئی ممبر رسول پر بیٹھا ہو، کسی نے جبہ و دستار پہنا ہو، کوئی کالا کالا رسول اللہ کرتا رہتا ہو، کوئی حدیث پڑھاتا ہو، کوئی شیخ الحدیث کہلاتا ہو، کوئی امام التفسیر کہلاتا ہو، کوئی شیخ الفقہ کہلاتا ہو، وہ جو بھی بنتا پھرے اگر وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالی بک رہا ہے تو حدیث رسول کے مطابق وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں گالی دینے سے، اور اگر کوئی نام نہاد عالم دین گالیوں کا پرچار کرنا شروع کر دے معاذ اللہ، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ حدیث رسول پر کتنا عمل پیرا ہے۔ مسند حدیث پہ بیٹھ کے وہ حدیث کی خلاف ورزی کیسے کر رہا ہے؟ یہ سمجھ بوجھ دینا چاہ رہا ہوں، یہ اسلام سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مسلمانی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اگر ممبر رسول پر بیٹھ کے کوئی گالی دے رہا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کے کوئی مسلمانوں کے قتل کی دعوت دے رہا ہے، عوام الناس کے قتل کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں اٹھ کے کہنا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہو آپ، یہ ہمیں کہنا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ظاہری حلیے پر نہ جائیں، قرآن و حدیث کے مطابق مسلمان بنے، قرآن و حدیث کے مطابق جو اسلام آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے چلیں، اور جو وہ میسج کوئی روئے زمین پر کوئی اسلام کا وہ میسج کنوے کر رہا ہے جو سلامتی والا میسج ہے، جو محبت والا میسج ہے، جو اخوت والا میسج ہے، وہ جو بھائی چارے والا میسج ہے، اس کو فالو کریں۔ تباہی اور ہلاکت اسلام میں نہیں ہے، انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہے، دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے۔ جو لوگ دہشت گردی اور اسلام کو بریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی سوچ میں غلط ہیں، اسلام کی تعریف میں غلط ہیں، اسلام کے پرچار میں غلط ہیں، تبلیغ میں غلط ہیں، جہاد میں غلط ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ کل یا پرسوں ہم نے جہاد کے اوپر بات کی تھی، یہ جہاد نہیں ہے بھائی۔ نان مسلمز کو قتل کر دینا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فتح مکہ کی تھی، فتح مکہ، آگے مشرکین ہی مشرکین تھے۔ فرمایا خبردار جو تلوار لے کے تمہارے سامنے آ جائے صرف اس سے جنگ کرنا، اس کے علاوہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی عورت کو، کسی محتاج کو، کسی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے، جو مکہ کے غلاف میں پناہ لے لیتا ہے، حتیٰ کہ وہاں کی کسی چیز کو تباہ نہیں کرنا۔ اسلام کا میسج یہ ہے کہ فاتح بن کے
مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں اور کسی چیز کو تباہ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کے فاتح نہیں ہیں۔ ہم تو اس 6 فٹ کے انسان کے فاتح نہیں بن پائے، اپنے نفس کے فاتح نہیں بن پائے۔ ہم نے کیا فتح کرنا ہے؟ ہم نے کیا فتح کرنا ہے؟ ہم کچھ فتح نہیں کر پا رہے۔ ہم نے جہاد بن نفس کی طرف توجہ دیں تو یہ سارے مسائل جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جس حوالے سے بھی درست کر سکتے ہیں اور اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس لیے اس اسلام کے لیے اور اپنے اس ٹائٹل مسلم کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا مفہوم اور مسلمان کا مفہوم و معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر اپنا فضل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔